بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اسلام کے اس دنیا میں آنے سے پہلے عرب میں کن کن بتوں کی پوجا کی جاتی تھی۔ تو چلیے بڑھتے ہیں ویڈیو کی اور۔ اسلام سے پہلے عربوں کے الگ الگ مذاہب اور اعتقاد تھے۔ کچھ ان میں سے بت پرست، کچھ خدا پرست، کچھ لا مذہب اور لا عیسائی تھے، کچھ یہودی اور عیسائی تھے۔ بت پرستی عرب کے قدیم باشندوں میں بھی پائی جاتی تھی، جیسے سعد، سمود، جدیس، زہر اولا، املک اول آدی بتوں کی پرستش کرتے تھے، لیکن ان کے تفصیلات حالات زمانے کی وجہ سے ہم کو مل نہ سکے۔ باقی رہے عرب عارب اور عرب مستعارب۔ ان کے بت دو طرح کے تھے، ایک ملائک اور ارواح جو غیر محسوسی طاقتوں سے تعلق رکھتے تھے، اور دوسری قسم میں ان بزرگوں کی شکل کے بت تیار کیے گئے تھے جنہوں نے اپنی حیات زمانے میں نیک کاموں سے شہرت حاصل کر لی تھی۔ یہ گروہ بت پرستی کے باوجود ان کو معبود مطلق مانتا تھا، بلکہ ان کا اعتقاد یہ تھا کہ دنیاوی حق ان بزرگوں کی روحانی طاقتوں کو اس طرح سے حاصل ہے کہ وہ ہماری حاجت و درخواست کی سفارش خدا کے یہاں کر سکتے ہیں، اور آخرت کی نسبت میں ان کا خیال یہ تھا کہ ان کی روحانی طاقتیں خدا سے ان کے گناہوں کی معافی کروائیں گی۔ وہ بت جن کی تمام عرب پرستش کرتا تھا، ان کی تفصیل یہ ہے: حبول، ود، صبا، یغوث، یعوق، نصر، عجا، لات، منات۔ یہ خاص قبیلے کے بت تھے۔ ان 9 بتوں کی پرستش تمام عرب کرتا تھا۔ اس کے علاوہ دوار، اصاف یا کوہ صفا یعنی کہ صفا نامی پہاڑی پر تھے، اور نائل کوہ مروہ پہاڑی پر تھا۔ ان بتوں پر قربانیاں کی جاتی تھیں، اور اواؤ اس پر اونٹوں کی قربانی کی جاتی تھی۔ کعبے کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصویر تھی، اور ان کے ہاتھ میں استخارہ کے تیر تھے جو اجمال کہلاتے تھے، اور ایک بھیڑ کا بچہ ان کے قریب کھڑا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مورتی خانہ کعبہ میں رکھی ہوئی تھی۔ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی تصویریں اور مورتیاں خانہ کعبہ میں موجود تھے۔ ود، یغوث، یعوق اور نصر ایام جاہلیت عرب سے بہت پہلے، بلکہ حضرت نوح علیہ السلام کے پیدا ہونے سے بھی پہلے ان بزرگوں میں سے تھے جو نیک کاموں اور خدا پرستی میں کامل تھے، اور جن کی تصویریں پتھروں پر منقش کر کے یادگار کے لیے کعبے کے اندر رکھ دی تھی، اور ان کو رتبہ معبودیت دے کر ان کی پوجا کرنے لگے۔ خدا پرستی بھی عرب میں کس قدر جہالت میں تھی، اور یہ 2 طرح کی تھی: ایک غیر معمولی اور پوشیدہ طاقتوں کو جس کو وہ اپنے وجود کا خالق قرار دیتے تھے اور مانتے تھے، لیکن کچھ بچے ہوئے لوگ لا مذہبی اور زیادہ متوجہ تھے دوسرا گروہ خدا کو برحق جانتا تھا، قیامت، نجات، میدان حشر، روح کی زندگی اور اس کے جزا و سزا کا قائل تھا۔ لا مذہبیوں کا بھی ایک طرح کا شور و چرچا عرب میں پایا جاتا تھا، جو نہ بتوں کو پوجتے تھے اور نہ کسی کتاب اور الہامی مذہب کے نہ ماننے والے تھے۔ وہ خدا اور قیامت کے انکاری تھے، اسی وجہ سے انعام و عذاب کو بھی نہ مانتے تھے۔ وہ دنیا کو ہمیشہ رہنے کی جگہ مانتے تھے۔ صائبی مذہب والے یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ہمارا مذہب الہامی ہے، اور ہم حضرت شیش علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام کے پیرو ہیں۔ ان کے یہاں 7 وقت کی نماز اور ایک چاند مہینے کا روزہ تھا۔ یہ جنازے کی نماز پڑھتے تھے۔ ان حالات سے پتہ چلتا ہے کہ شاید ان کا دعویٰ صحیح ہو، لیکن یہ عیب ان میں آ گیا تھا کہ وہ تارے کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اسی کے ساتھ خانہ کعبہ کی بھی بڑی عزت کرتے تھے۔ یہودی مذہب عرب میں 35ویں صدی حبوط آدم، 5ویں صدی سے پہلے مسیح کے مطابق بخت نصر کی جنگ ہوئی۔ اس کے کچھ دنوں بعد یہودوں کو اطمینان حاصل ہوا تو انہوں نے اپنے مذہب کو پھیلانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ دھیرے دھیرے 426 حبوط آدم علیہ السلام 354 مشرق کے مطابق بنیواس حمیری بادشاہ یمن یہودی ہو گیا، اور اس سے یہودیوں کو عرب میں بڑی ترقی ملی۔ حبوط آدم علیہ السلام کی تاریخ نہ تو کسی پیغمبر نے بتائی اور نہ ہی اللہ نے، البتہ توریت کے عالموں نے اپنے اندازے سے تورات کی ضمیموں اور تفسیروں میں اس کو لکھا ہے کہ 3 صدی عیسوی میں عیسائی مذہب عرب میں داخل ہوا، جبکہ مشرق کلیسا میں
خرابیاں اور بدعتیں دھیرے دھیرے رواج پا گئی تھی۔ عام مورخین کہتے ہیں کہ یہ زمانہ جو نواس کا تھا، اس مذہب کا شیوا مزید نذرانے میں ہوا اور عرب میں اس نے کچھ زیادہ رواج نہ پایا۔ اس کے علاوہ بنو تمیم مجوسی اور اکثریات قریشی گمراہ بھٹکتے ہوئے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے عرب میں بہت سے کاہن اور نجومی لوگ تھے، اور انہوں نے یہ مشہور کر دیا تھا کہ عنقریب عرب میں ایک پیغمبر پیدا ہونے والا ہے جن کے دین کا غلبہ تمام دھرموں پر ہوگا۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔